تو یقیناً بدامنی ہوتی ہے، خونریزی ہوتی ہے، مکے کی حرمت کو پٹا لگتا۔ یہ سانپ کو بل میں سے نکال کر بدر کے میدان میں لایا گیا۔ اور بدر کے میدان کا ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، اگلے دن جنگ ہونی ہے، اب شام کو کیا جشن من رہا ہے، یقینی بات ہے فتح کرے ہیں کون، کتنے آئے ہیں 313، اور 313 نہتے ہیں، سب کے پاس یار بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنے میں حکیم بن حزام آتے ہیں عتبہ ابن ربیعہ کے پاس، کیونکہ ادھر سے اطلاع آ گئی کہ قریش کا قافلہ ابو سفیان لے کر نکل گئے۔ انہوں نے کیا کیا، بدر کی وادی میں داخل نہیں ہوئے، یوں سمجھیے یہ بدر یوں میدان تھا، ایک شمال میں بیت المقدس کی طرف، جنوب میں مکے کی طرف، داہنی طرف سے مدینہ آ رہا ہے، مدینے کی سڑک آ رہی ہے، میدان میں یہ جمع ہو جاتے تھے۔ نارمل روٹ کیا تھا، شمال سے داخل ہوتے ابو سفیان اور جنوب سے وادی سے گزرے جاتے، بہت عمدہ راستہ تھا۔ انہوں نے ایک طرف SOS کال بھیج دی مدد، دوسری طرف اپنا راستہ بدل دیا اور یہ ادھر کے پہاڑ کے ادھر سے ہو کر نکل گئے، ساحل کے ساتھ ساتھ نکل کر اپنے قافلے کو محفوظ کر لیا اور پیغام بھیج دیا کہ میں قافلے سمیت آرام سے اور پورے امن کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ پہنچ گیا ہوں۔ یہ وہاں لشکرگاہ میں اطلاع آئی ہے تو حکیم بن حزام جاتے ہیں عتبہ کے پاس، دیکھو ہم اپنے لشکر کی حفاظت کے لیے آئے تھے، لشکر ہمارا محفوظ چلا گیا، اب خام خواہ کی خونریزی کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھو تم سردار ہو، بڑے آدمی ہو، سینئر ہو، تم اگر بات کرو ابو جہل کو منواؤ، یعنی وہ جو ہاکس تھے، ہاں بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آخر اپنے بھائی ہیں۔ دونوں چل کر آئے، ابو جہل سے بات کی، اس نے جو چیخ دہاڑ کی ہے، ایک تو وہ حضرمی جو قتل ہو گیا تھا نخلا میں، اس کے بھائی کو بلایا، اس نے کپڑے پھاڑے اپنے، چیخا انتقام، یہ لوگ جا رہے ہیں بغیر انتقام لیے میرے بھائی کے خون کا۔ اور جب ابو جہل نے وار کیا ہے غیرت پر عتبہ کی، عتبہ بزدل ہو گئے ہو اس لیے کہ مقابلے میں تمہارا بیٹا بھی ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، حذیفہ ابن عتبہ، یہ حضور کے ساتھیوں میں سے تھے، بیٹے کی جان پیاری ہے۔ اب یہ ہے وہ غیرت جو عرب کی تھی، صبح معلوم ہو جائے گا کون بزدل ہے اور کون نہیں ہے۔ بہرحال یہ کام ناکامی ہوئی، اور صبح میدان میں سب سے پہلے یہی 3 آدمی نکلے، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ اور ایک اور ولید بن عتبہ، بیٹا ان کا۔ مقابلے میں 7 انصاری آئے، 3 انصاری آئے، کون؟ ہم مدینے کے ہیں، نہیں تم سے ہمارا مقابلہ نہیں، ہمیں اپنے برابر کے چاہیے، ہمارے برابر کے، محمد ہماری توہین مت کرو، ہم ان کاشتکاروں کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، سینڈ اس ایکولز۔ اب حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت حارث بن عبد المطلب یہ آئے، کون؟ ہاں یس وی آر ایکول۔ عتبہ کو جہنم پہنچایا حضرت حمزہ نے، شیبہ کو حضرت علی نے، ولید کے ایک وار سے حضرت حارث کی ٹانگ کٹ گئی، اب وہ ختم کرنے والا تھا کہ حضرت علی نے اس کو بھی ختم کیا، پھر جنگ ہوئی۔ بہرحال اس جنگ کے اندر اسے قرآن مجید نے بھی کہا یہ الفرقان ہے، یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، معلوم ہو گیا اللہ کس کے ساتھ تھا، تم نے خود کہا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا اور ہم نے یوم الفرقان بنا دیا۔ 313 تقریباً نہتے آدمیوں نے، اور 70 سارے بڑے بڑے سردار مارے گئے، سردار نام کی کوئی شے ہی نہیں رہی وہاں مکے کے اندر سوائے ابو سفیان کے کہ وہ قافلہ لے کر گیا ہوا تھا، بس سب مارے۔ یہ ہے یہاں سے جنگی سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اب یہ 6 سالہ وار ہے، اصل میں نوٹ کر لیجئے، یہ جنگیں ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، غزوہ بنی مستلق وغیرہ وغیرہ بے شمار ہیں، وہ تو ایک سال میں کئی ہیں، ان کو ہم کہیں گے بیٹلز، جیسے فرسٹ ورلڈ وار میں فلاں بیٹل فلاں بیٹل فلاں بیٹل فلاں بیٹل، وہ بیٹلز کہلاتے ہیں، وار تو کئی سال لمبی تھی۔
So this was a 6 years long war with so many battles. غزوہ احد کے اندر عارضی طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن اس مسئلے کو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ بدگمانی پیدا کی گئی ہے۔ تھا کہ 3,000 کا لشکر لے کر اب آ گیا تھا ابو سفیان نے، اپنے سارے حلیف جمع کر دیے تھے، پوری طاقت لے کر 3,000 کا لشکر لے کر اگلے سال آ گیا۔ انتقام ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تو انتقام لینا ہے ہم نے۔ بیوی ہند اس کے ساتھ آئی تھی، وہ گاتی پھرتی تھی، لوگوں کے اندر جوش پیدا کرتی تھی، دف بجاتی ہوئی، لڑو لڑو لڑو، بدلہ لو۔ اس کا باپ تھا عتبہ ابن ربیعہ جو مارا گیا، اس کا بھائی تھا شیبہ ابن ربیعہ، چچا تھا، اور بھائی تھا ولید ابن ربیعہ، یہ اس لیے ولید بن عتبہ، اس کے اندر انتقام کی آگ تھی۔ اب یہاں کیا ہوا، حضور کے ساتھ 1,000 آدمی باہر نکلے مکے سے، 300 صبح کو واپس آ گئے جب صف بندی ہو رہی تھی۔ کتنا بڑا دھکا لگا۔ یہ مدینے میں نفاق کا پہلا مظاہرہ ہوا۔ مکے میں نفاق نہیں تھا، مدینے میں نفاق تھا۔ کیوں؟ مکے والے مسلمان جو ہیں وہ سخت ترین آزمائشوں میں سے ہو کر گزرے تھے، مدینے والوں پر ابھی کوئی آزمائش آئی نہیں تھی۔ وہ جو کہا ہے اکبر الہ آبادی نے، تو آگ میں جل اور خاک میں رل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر۔ یہ چونکہ وہاں کے لوگ تھے جو تو بھٹیوں میں سے نکل کر آئے ہوئے تھے نا، وہ وہاں نفاق کا نام نہیں تھا۔ مدینے میں ظاہر بات ہے قبیلہ ایمان لے آیا، پورا اوس، پورا خزرج۔ اس طرح قبیلے کی سزا پر ایمان لانے سے دلوں میں وہ ایمان تو پیدا نہیں ہو جاتا۔ تھے ان میں یقیناً بہت صادق القول، صادق الایمان، لیکن کچے پکے بھی تھے۔ ان کچے پکوں میں نفاق نے ڈیرا ڈال لیا۔ ہمارا 700 رہ گئے۔ پہلے 1 to 3 کی ریشو تھی، وہی جو بدر میں تھی، اب وہ 1 to 4 ہو گیا۔ لیکن اللہ کا وعدہ تھا، ہم وہی فرشتوں کی مدد جو بدر میں آئی تھی آئے گی، لہذا پہلے ہی حلے میں ان کے قدم اکھڑ گئے، بھاگ پڑے۔ حضور نے کیا کیا تھا کہ اس احد کا پہاڑ پیچھے ہے، ادھر جو لشکر ہے وہ آگے ہے قریش کا، پھر ادھر مدینے کی طرف لشکر مسلمانوں کا کھڑا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے پیچھے ایک درہ تھا، وہ درہ پشت پر تھا۔ اگر کہیں سے کفار کے لشکر کا کوئی حصہ ادھر سے آ جائے تو وہ بہت خطرناک ہو جاتا۔ چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان آ گئے، ادھر احد ہے، پھر یہ لشکر کفار ہے، پھر لشکر اسلام ہے، اور پیچھے وہ درہ ہے۔ درے سے بھی اگر حملہ ہو گیا، لہذا آپ نے 50 تیر انداز وہاں کھڑے کر دیے اور حکم دیا کہ چاہے تم ہمیں شکست ہو جائے، ہم سب قتل ہو جائیں، اور ہمارا گوشت پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے، تب بھی تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ جب فتح ہو گئی، اب یہاں اختلاف ہو گیا۔ لوگوں نے کہا چلو 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 پیچھا کرو، انہیں پکڑو، ان کو قیدی بناؤ، ان مال غنیمت جمع کرو۔ جو ان کے سردار تھے، جو لوکل امیر تھے، انہوں نے کہا ہرگز مت ہلو، حضور کا حکم یاد کرو۔ انہوں نے کہا کہ حضور نے تو شکست کی حالت میں بتایا تھا نا، یہاں تو فتح ہو گئی ہے۔ حکم کی خلاف ورزی کی، 35 تیر انداز چھوڑ کر چلے گئے، 15 رہ گئے۔ ادھر خالد ابن ولید بن مغیرہ بہت بڑا سردار تھا، جن کے بیٹے تھے یہ خالد۔ ابو سفیان کے ساتھ لیفٹیننٹ جو ہے غزوہ احد میں وہ تھے، وہ بعد میں ایمان لے آئے۔ خالد بن سیف من سیوف اللہ، ان کی عقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درہ خالی ہوئی، اور جو رسالہ تھا وہ ان کے کنٹرول میں تھا۔ وہ اپنے رسالے کو لے کے دوڑتے ہوئے پہاڑ کا چکر لگا کر پیچھے سے حملہ ہوئے۔ اب ان کے سان گمان بھی نہیں تھا کہ کیا ہو جائے گا۔ جو پھر قتل ہوا ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے، انہی میں حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول،
انہی میں مصعب بن عمیر المقری، کریم. کتنا صدمہ ہوا ہوگا حضور کو، وہ اندازہ کرنا چاہتے ہیں؟ جب آئی ہے چچا کی لاش، ہند نے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے، ناک کاٹے، کان کاٹے، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا. بدلہ لے رہی تھی اپنے باپ اور اپنے چچا اور اپنے بھائی کے خون کا. حضور کے سامنے لاش لائی گئی، وہ صبر کا پہاڑ کوہ بالا، کچھ نہیں کیا. لیکن دل پر جو بیت رہی تھی وہ مدینے میں آ کے ظاہر ہو گئی. مدینے میں واپس آئے تو ظاہر بات ہے کہ 70 شہید ہوئے تھے. گھر گھر سے رونے کی آوازیں، بین کی آوازیں. اس وقت تک میت پر بین کرنا جو ہے، اس پر بین نہیں لگا تھا، ابھی اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا تھا. اس کے بعد حرام کر دیا گیا، میت پر بین نہیں ہوگا. حضور کے کانوں میں آوازیں آئیں تو آپ کے لسان مبارک سے یہ جملہ نکل گیا، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں. مدینے میں کون ہے حمزہ کا؟ کون روئے؟ مکے میں اگر کہیں ہوا ہو تو عبد المطلب کا بیٹا حمزہ، تو جو اس کا ماتم ہوتا وہ یاد تو نہیں ہو رہا. تو انصار نے اپنے گھروں سے جا کر خواتین کو بھیجا ہے. حضرت صفیہ حمزہ کی بہن، ان کے گھر گاؤں میں جا کے تعزیت کی. میں نے اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کیا احد سے بھی سخت دن آپ پر گزرا ہے؟ کیونکہ حضرت عائشہ بھی ان میں تھی خواتین میں. ابھی پردے کا حکم آیا نہیں تھا. جب خبریں مدینے پہنچی ہیں تو وہ دوڑی آئی ہیں زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے، خواتین انصار کی. تو وہ منظر تو ان کا دیکھا ہوا تھا. طائف تو انہوں نے نہیں دیکھا تھا. تب حضور نے کہا تھا کہ مجھ پر سخت ترین دن جو ہے وہ طائف کا تھا. بہرحال یہ میں نے جو 6 ایئرز لانگ وار ہے اس کا نقطہ آغاز آپ کو بتا دیا. لیکن جو غلط فہمی میں دور کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ قرآن مجید میں بعد میں مسلمانوں سے کہا گیا، دیکھو تم ہمیں الزام نہیں دے سکتے، ہماری مدد آ گئی تھی، ہم نے تمہیں فتح دے دی تھی، مگر تم نے نظم کی خلاف ورزی کی. جرم تمہارا ہے، اس لیے تمہیں سبق پڑھایا گیا ہے. ابھی تو تمہاری مشن کا آغاز ہو رہا ہے، ابھی تو پوری دنیا میں تمہیں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. بڑے بڑے مارکے آنے ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں آنی ہیں. اگر تمہارے ڈسپلن کا یہ حال ہے تو کام کیسے ہوگا؟ میں آیت آپ کو سنا رہا ہوں، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، دیکھو اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جبکہ تم انہیں گائل بوجھ کی طرح کاٹ رہے تھے. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے، نظم ڈھیلا کر دیا. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ڈسپلن کے معاملے میں جھگڑے، تم نے اپنے مقامی امیر کے بات کی خلاف ورزی کی. من بعد وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی. من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ تمہیں اللہ نے وہ شے دکھا دی تمہیں پسند ہے بہت. یہ پسند والی بات پہ اکثر مفسرین نے اور اکثر سیرت نگاروں نے کہہ دیا مال غنیمت کے لیے جھپٹے تھے. یہ بالکل غلط ہے. مال غنیمت کا معاملہ بدر میں طے ہو چکا تھا. وہاں پہلے کیا تھا عرب کے اندر، جو جس کے ہاتھ آ گیا وہ اس کا ہے. اس لیے ظاہر بات ہے کہ سب کوشش کرتے تھے میں زیادہ سمیٹوں، میں زیادہ سمیٹوں. بدر کے بعد قانون آ گیا کہ جو مال غنیمت ہے اس کا خمس اللہ کا ہے، اور باقی جو ہے سب میں برابر تقسیم ہو جائے گا. جو ہے لا کے جمع کرو، پول کرو. یہ نہیں ہے کہ جو کسی کے ہاتھ لگ گیا وہ اس کی ملکیت ہے. یہ قانون تو آ چکا تھا. لہذا احد میں تو اس کے لیے بھاگنے کی، دوڑنے کی، کہیں ہم محروم نہ رہ جائیں، سب لوگ مال سمیٹ کر دوسرے لے جائیں، اس کا کوئی امکان نہیں تھا. میں نے اس کی تعبیر کی ہے، اور عرب دلی کے ایک رسالے میں اس کی بہت تحسین ہوئی، اور ایک رسالے نے اس پر تنقید کی. یہ خامخواہ جو ہے صحابہ کرام کی طرف سے یہ جو ہے اتنی معذرت کر رہا ہے، اور ان کی کمی یا کمزوری کو چھپا رہا ہے.
میں نے کہا یہ بات نہیں ہے، اصل میں قرآن مجید میں سورہ صف میں آیا ہے اخری تحبونھا نصر من اللہ وفتح قریب، ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آ جائے اور فتح قریب ہو۔